السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک عربک گرامر، لیکچر نمبر 4، موصوف صفت کی پہچان۔ آج کے لیکچر میں ہم موصوف صفت کی پہچان کریں گے۔ موصوف کیا ہوتا ہے؟ موصوف کہتے ہیں اسم کو، ناؤن، کسی کی خاص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ موصوف اسم کو کہتے ہیں، اور صفت جو اسم کی وضاحت کرے، ایڈجیکٹو مین کے جو ناؤن کو ایکسپلین کرے یا ڈسکرائب کرے، اسے صفت کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کالی بلی، اب اس میں بلی کیا ہے؟ موصوف ہے، مطلب ناؤن ہے، اور کالی اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، کالی بلی۔ موصوف صفت کی دو شرائط ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ نمبر 1، صفت اور موصوف کا اعراب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم اگزامپل سے دیکھیں گے۔ مین کے موصوف کا بھی جو آخری حرف کا اعراب ہوگا اور صفت کے بھی آخری حرف کا اعراب عربی کے اندر وہ سیم ہوگا، ایک ہی ہوگا۔ مطلب اگر زبر آ رہا ہے تو دونوں پہ زبر ہوگا، اگر پیش ہے تو دونوں پہ پیش ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسی طرح سیم ہوگی۔ اور یا تو وہ اسم ہوگا یا پھر الاسم ہوگا۔ میں نے یہاں لکھا ہے قلم اسود، قلم، اب یہ کسی چیز کا نام ہے۔ اسود کا مطلب ہوتا ہے بلیک، یعنی کہ کالا پین۔ اس میں قلم اب کیا ہے؟ یعنی کہ پین جو ہے یہ موصوف ہے، قلم موصوف ہے۔ اسود کا مطلب بلیک، اسود کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ اب اس کے اوپر اعراب دیکھ لیں۔ میم کے اوپر 2 پیش ہے، اسے 2 پیش کریں گے۔ قلم اسود، 2 پیش۔ اب یہ ایک ہماری جو شرط ہے یہ پوری ہو گئی ہے کہ دونوں کے اوپر اعراب جو ہیں وہ سیم ہوں گے۔ قلم اسود، بلیک پین۔ نیکسٹ میں لکھا ہے عذاب شدید، اب یہاں بھی دونوں کے اعراب سیم ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب شدید، بہت زیادہ عذاب۔ اور یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ اسم ہیں، اسم۔ نیکسٹ میں لکھا ہے باب کبیر، باب کا مطلب دروازہ۔ اب یہ کیا ہے؟ باب موصوف ہے، کبیر بڑا، اس کی صفت ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ باب کبیر، باب دروازہ، کبیر بڑا دروازہ۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں صفت اور موصوف کی پہچان کے لیے کہ اس میں کوئی ہیلپنگ ورڈ نہیں آئے گا ان دونوں کے درمیان میں، مطلب کہ ان کے درمیان میں ہے یا پھر اور نہیں آئے گا۔ یہاں میں نے لکھا ہے مغفرۃ و اجر کبیر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مغفرۃ و اجر، تا کے بعد واو آ رہا ہے، مغفرۃ و اجر، مطلب اس میں اور آ رہا ہے۔ تو یہ جو مغفرۃ ہے نا، یہ موصوف نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد واو آ رہا ہے۔ نیکسٹ، بے شک ان کی اعراب سیم ہے، یہاں بھی 2 پیش ہیں، مغفرۃ تا 2 پیش، اجر پہ بھی اعراب سیم ہے، لیکن ان کے درمیان میں واو آ رہا ہے۔ اجر کبیر، اب یہاں پر دیکھیں دونوں اعراب سیم ہیں، کبیر 2 پیش اور درمیان میں کوئی واو، یعنی کہ اور، ہے،
تھی، اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آ رہا. تو یہ اجرن کیا ہے؟ موصوف ہے اس میں. اور کبیرن بڑا، کبیرن بڑا، اجرن اجر، کبیرن بڑا. نیکسٹ اب ہم سورہ ملک میں اس کی پہچان دیکھیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ ملک کے اوپر گرامر کو اپلائی کر کے دیکھا تھا. اس لیکچر میں بھی ہم سورہ ملک کے اوپر گرامر کو یعنی کہ موصوف صفت کو اپلائی کریں گے. سورہ ملک آیت نمبر 2. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اب عزیز زا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. غفور، غفور پیش، دونوں کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. عزیز موصوف ہے، اس میں الغفور صفت ہے. نیکسٹ سورہ ملک آیت نمبر 22. صراط مستقیم. صراط راستہ، مستقیم سیدھا. راستہ اب اس میں کیا ہے؟ موصوف ہے. سیدھا اس کی صفت ہے. اور دونوں کے اعراب سیم ہے، مطلب دونوں میں کیا ہے؟ زیر آ رہی ہے. اسی طرح دیکھ لیں عذاب علیم. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر گرامر کا، جس میں ہم نے صفت اور موصوف کو دیکھا اور قرآن کے اندر اس کی پہچان کی. سورہ ملک کے اندر ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.